ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم سامعین اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کو عید بھی کہا جاتا ہے. تو آج جمعہ کے وجہ سے بہت سارے آدمی کام میں نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور بہت سارے آدمی، بہت سارے اسکول مدرسہ جمعہ کے لیے چھٹیاں رہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتا تھا کہ جو ہم سے زیادہ جانکار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہا اے موسیٰ، نہیں، تم سے بھی زیادہ جانکار آدمی اس دنیا میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اے اللہ، ہم سے زیادہ جانکار آدمی کون ہے، اس سے ہمیں ملا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو فنا اس گاؤں میں جاؤ اور اس گاؤں میں تم سے زیادہ جانکار آدمی زیادہ جانکار ہے. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچا اور گاؤں میں جانے کے بعد اس آدمی سے ملا تو اس آدمی کو جا کے سلام دیا اور سلام دیا السلام علیکم. اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتا ہے آپ ہم سے زیادہ جانکار ہے تو آپ کیوں نہ ہمیں کچھ آپ گیان دے دے. وہاں گیان سیکھنے کے لیے ایک جگہ سے ایک جگہ جاتا ہے اور جا کے سیکھنے کا کوشش کرتا ہے. اور یہاں ہم لوگ آئے ہوئے پڑھنے کے لیے بہت دور دور سے، لیکن ماسٹر جو پڑھاتے ہیں تو اس کو غور سے نہیں سنتے. تبھی اس آدمی کہتا ہے سنو، ہم تمہیں تو کچھ علم سکھا دیں گے، لیکن میرا بھی شرط ہے، اس شرط کو اگر مانیں گے تبھی سکھائیں گے اور نہیں تو نہیں سکھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا دیکھو، میں تمہیں ابھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا اپنا ساتھ، تو تمہیں بیچ میں سوال جواب نہیں کرنا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، لاسٹ میں ہم سب بتا دیں گے تمہیں. موسیٰ علیہ السلام اور اس آدمی راستے سے جانے لگا، اور جاتے جاتے کچھ دور گئے اور جانے کے بعد ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ کھیل رہا تھا. اس معصوم بچے کو بلایا، اس آدمی نے اس معصوم بچے کو بلایا، اور معصوم بچے کو بلانے کے بعد ایسا مارا اس کو، ایک چمیٹا مارا. اس ایک چمیٹائی کی وجہ سے وہ ایسے مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ کیا کیے، یہ چھوٹا بچہ، اس چھوٹا بچے کو مار دیے. موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی کہتا ہے دیکھو، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو بیچ میں سوال جواب نہیں کریں گے، پھر آپ سوال کر دیے، بس آپ کو اور آگے تک نہیں لے کے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک بار معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گیا، ہم بھول گئے تھے. اس آدمی تب موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد آگے چلے جاتے ہیں. اور آگے جانے کے بعد ایک ندی تھا، اس ندی کو پار کرنے کے لیے ناؤ سے پار کرنا ہوتا تھا. تو ناؤ والے اس آدمی کو پہچانتا تھا، فری میں اس پار سے اس پار کر دیا. سب کے پاس پیسہ لیتے ہیں، لیکن اس آدمی کے پاس پیسہ نہیں لیا، اور پیسہ نہیں لیا تو اس آدمی اس کے ناؤ کو توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اے بھائی، آپ پھر اس کا ناؤ کیوں توڑ دیے،
یہ تو آپ کو بنا پیسہ کا ہی اس پار سے اس پار کر دیا، پھر اس کا ناؤ کیوں توڑ دیے؟ پھر کہتا ہے دیکھو ہم تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بیچ میں ہمیں بار بار نہیں ٹوکو، ابھی بس اور آگے تک آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہا اے بھائی پھر اور ایک چانس اور ایک بار ہمیں معاف کر دو، پھر معاف کر دیا اور جانے لگا۔ اور جاتے جاتے پھر دیکھتا ہے کیا ایک گاؤں میں پہنچ گیا، اور اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس گاؤں والے سے کہا ایک کام کرو، مجھے ہم دونوں کو بہت ہی بھوک لگے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ لیکن گاؤں والے کسی نے وہ لوگ کو کھانے کے لیے نہیں دیا، اور وہی گاؤں میں ایک بڑا دیوار گرنے والا تھا، اس دیوار کو گرنے سے اس آدمی نے جا کے بچایا، اور بچانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے دیکھو اس گاؤں والے تو ابھی تھوڑا دیر پہلے آپ کھانے کے لیے بول رہے تھے، لیکن کوئی کھلانے کو بولا منع کر دیا، کھانے کے لیے دیا نہیں، پھر آپ یہ لوگ کو کیوں بچائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا دیکھو اور آگے تک نہیں لے جا سکتے ہیں، ابھی سنو ہم تینوں جو کام کیے تینوں کا مطلب سمجھ جاؤ۔ ہم جو بچے کو مارے تھے، وہ بچے کو اس لیے مارے تھے، ہم یہ بچے چھوٹا بچہ بڑا ہو کر اس کے ماں باپ کو اسلام سے دور کر دے گا، اسلام سے دوسرا راستہ پر کافر بنا دے گا، اسی لیے اس بچے کو مار کے پھینک دیے تھے۔ ہاں، اور اس کا نام کیوں توڑا تھا؟ اس کا نام اس لیے توڑے تھے کہ اسی ندی میں ایک بادشاہ رہتا تھا، اس بادشاہ نے جس کا بھی ناؤ دیکھتا ہے نیا ناؤ، اس کے ناؤ کو توڑ دیتا تھا، چھین لیتا تھا، اسی لیے ہم سوچے تھوڑا سا توڑ دیں گے تاکہ اس کے ناؤ کو نہ چھینے، اور اس جو دیوار کو بچائے، اس دیوار کو اس لیے ہم بچائے، اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے، اس خزانہ کا حقدار ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے اگر اس دیوار گر جاتا گرنے کے بعد اس خزانہ کو گاؤں والے نے بانٹ لیتا، اس کے خزانہ جس کا ہے اس کو نہیں ملتا، اسی لیے اس دیوار کو گرنے سے بچائے۔ تو اور ہم لوگ جو آئے ہیں بہت دور سے پڑھنے کے لیے، تو اس موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے جا کے دوسرے جگہ پر دوسرے آدمی کے پاس جا کے سیکھ رہا، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنا صحیح سے پڑھائی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں اس اپنا بات کو ختم کرتا ہوں۔